بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ مدرسہ عربیہ خدام الاسلام کا یہ ایک روحانی اصلاحی سالانہ پروگرام جو بچوں کے دستار بندی کے موقع پہ منعقد ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو مزید قبولیت اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ جتنے طلباء طالبات زیر تعلیم ہیں، اللہ ہم سب کے اولادوں سمیت انہیں قرآن اور علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ غالباً مستورات میں اس پروگرام کو پردے میں سماعت کر رہی ہیں، اللہ ان کے حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک قرآنی اصول بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، مرد ہو یا عورت، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے، اللہ کہتا ہے میں اسے خوشگوار زندگی عطا کر دوں گا۔ اصول سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ نے کائنات میں ہر چیز کی ترتیب کو متعین فرما دیا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم آپ یہ چاہیں کہ مجھے پھل مل جائے، ایک ترتیب خداوندی ہے، پہلے آپ زمین میں بیج ڈالو گے، اس سے کوپل پھوٹے گی، پودا بنے گا، رفتہ رفتہ درخت بنے گا، اس پہ پھول لگے گے، پھر کہیں جا کے اس پہ پھل لگے گا۔ اب اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ میں چند پھل زمین میں دبا دوں، چند دنوں بعد اس سے پھل نکل آئے، تو یہ بالکل ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے مجھے اولاد کی دولت مل جائے، تو ایک ترتیب خداوندی ہے، نکاح ہوگا، ملاپ ہوگا، رب چاہے گا تو اولاد دے دے گا۔ بالکل اسی ترتیب پر اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے خوشگوار زندگی مل جائے، راحت و سکون والی، اطمینان والی، عزت اور کامیابی والی، تو اس کے لیے اللہ نے جو ترتیب متعین کی ہے اس کو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیں۔ فرمایا مرد یا عورت ایمان کے بعد نیک اعمال کرے گا تو میں اسے خوشگوار زندگی دے دوں گا۔ اصول آپ ان الفاظ میں سمجھیں، گوئی کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اپنے اعمال سنوارنے میں تیرے حالات سنوار دوں گا، تو اعمال بنانے میں تیرے حالات بنا دوں گا۔ لیکن میرے اور آپ کی ترتیب مختلف نظر آتی ہے۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ پہلے میرے حالات بن جائے پھر میں اعمال بھی بنا لوں گا۔ کسی سے بات کر کے دیکھیں، مدرسے میں آئے کرو، درس میں جڑا کرو، نماز میں حاضری کرو،
آپ سے ایک ہی بات رہے گا، یار بد دعا کرو، میرے کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، قرضوں کا شکار ہوں، جیسے میرے حالات ٹھیک ہو گئے پھر تو مجھے مسجد میں دیکھے گا۔ یعنی ہماری سوچ حالات بن گئے تو میں اعمال بنا لوں گا۔ رب کہتا ہے میں ترتیب متعین کر چکا ہوں، تو اعمال بنائے گا تو میں تیرے حالات بنا دوں گا۔ اب اگر ہم ساری زندگی ٹکرے مارتے رہیں، اللہ کی مقرر کردہ ترتیب کو ہم پلٹ نہیں سکتے ہیں۔ میرا کام اپنے اعمال سنوارنا، رب کا کام میرے حالات سنوارنا۔ جو اللہ کا کام ہے اس کو میں اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتا ہوں، کیسے کامیابی ہوگی؟ اعمال سنوارنے کے لیے ایک بنیادی اصول، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال بن جائیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر لیں گے تو میں اپنے اعمال سنوارنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ خیر خواہی کا جذبہ، دوسرے کی بھلائی، دوسرے کی اچھائی، اور یہ جذبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک فاحشہ عورت کا گزر ہو رہا ہے، آپ علماء سے بات کہتے ہیں۔ ایک کتا کنویں کے قریب پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ ایک کتا ہے لیکن ایک جان تو ہے، ہمدردی سی پیدا ہو گئی۔ اس نے کسی طریقے سے اپنے جوتے کو کپڑے سے باندھا ہے، جو بھی صورتحال اختیار کی، کنویں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کے کتے کو پلاتی رہی، اس کے جان میں جان آ گئی۔ اسی ہمدردی کے معاملے کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فاحشہ عورت کی مغفرت کا فیصلہ دے دیا۔ یہ جذبہ رب کو پسند ہے۔ قرآن واقعہ بیان کرتا ہے کہ میدان میں چیونٹیاں پھیلی ہوئی ہیں، دور دور تک وادی نمل ہے۔ ایک چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے جو زمین پہ چلتا ہوا آ رہا۔ آپ کا لشکر جب تخت میں پرواز کرتا تو 6000 کرسیاں لگتی تھی۔ جب میدان میں چلتا تو پہلے مختلف انسانوں کی لائنیں، پھر مختلف جنات کی لائنیں، مختلف جانوروں کی لائنیں، پرندے پر پھیلائے سایہ کیے ساتھ ساتھ پرواز کرتے تھے۔ ایک چیونٹی نے دیکھا کہ یہ لشکر، اتنا بڑا لشکر جو ایک بہت بڑے ایریے میں پھیلا ہوا ہے، یہ اگر اس ترتیب کے ساتھ آگے بڑھا تو تمام چیونٹیوں کو قدموں کے نیچے رون دے گا اور انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ تو اس نے ہمدردی کی بنیاد پر ایک آواز لگائی جو رب کو بہت پسند آئی۔ چیونٹی نے آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیوں اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسے نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر نہ جانتے ہوئے تمہیں قدموں کے نیچے رون نہ ڈالے۔ یہ ہمدردی کی بنیاد پہ ایک آواز تھی، خیر خواہی کی بنیاد پہ ایک آواز تھی۔ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس آواز کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ کیا مطلب؟ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، اس معمولی سے مخلوق چیونٹی کی عظمت بیان ہوتی چلی جائے گی۔ اب اگر یہی جذبہ میں اور آپ نے اپنی زندگی میں سجا لیا تو اللہ کے ہاں میں اور آپ کا کیا مقام ہے؟ وہ تو ایک ادنا سی مخلوق ہے، میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ جذبہ ملے گا کہاں سے؟ یہ جذبہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آنکھوں سے تو آپ کو ایک دینی مدرسے کی چار دیوارے کے اندر یہ جذبہ نظر آئے گا۔ استاد ہے یہ طالب علم، ان کی زندگی جذبے سے سرشار رہتی ہے۔ اساتذہ صبح شام پڑھاتے ہیں۔ ایک طالب علم اگر 2-3 مرتبہ بھی سبق یاد کرنے کے لیے استاد سے پوچھتا ہے، استاد تنگ نہیں ہوتا اسے بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ تو آپ کو اس چار دیواری کے اندر اساتذہ اور طلباء کی زندگی میں جذبہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ مدارس
یہ میرے اور آپ کے ایمان کے تحفظ کے قلعے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو 3 آوازیں بہت پسند ہیں، اتنی پسند کہ اس آواز کی برکت سے اللہ کے علم کے مطابق اس علاقے میں جو عذاب آنے والا ہوتا ہے اللہ اسے ٹال دیتا ہے۔ ایک تو اذان دینے والے مؤذن کی آواز، ایک احرام کی چادریں باندھنے کے بعد وہ خوش قسمت مسلمان جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب تلبیہ کی کلمات کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس شخص کے علاقے پہ آنے والے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری آواز اس قاری قرآن کی، اس قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ سردی کا موسم کی آمد ہے، سردیوں کی راتوں میں یہ اساتذہ فجر کی اذان سے پہلے پوری کلاس کو بچوں کو اٹھا دیتے ہیں، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھٹرتے ہاتھوں میں قرآن لے کے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ میں اور آپ نرم گرم بستر میں سو رہے ہوتے ہیں، جب ان بچوں کی قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس آواز کی برکت سے اس علاقے کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ میرے رات میں جان مال کی تحفظ کا بھی ذریعہ ہے، صرف آخرت نہیں یہ دنیا میں بھی میرے اور آپ کی ضرورت ہے۔ تو مدارس کے ساتھ جڑ جائیں، ان کو اپنی ضرورت سمجھیں، اپنی نسلوں کو جوڑ دیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، مدرسہ یہ آج کی پیداوار نہیں۔ بعض ہوتے ہیں اینٹی مولوی ذہن، جی گلی گلی میں مدرسہ ہے، اسکول نہیں نظر آتا اس کو۔ مدرسہ آج کی پیداوار نہیں، اس کی بنیاد کسی ڈی سی او ڈی پی او کمشنر وزیر مشیر کسی نے نہیں رکھی، نہ ہی میرے مدرسے کی بنیاد کسی کتب ولی غوث شیخ الحدیث ان میں بھی کسی نے نہیں رکھی۔ مدرسے کی بنیاد خالق کے کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اللہ نے باقاعدہ مدرسے کا آغاز کیا، تعلیم و تعلم کا آغاز ہوا، پھر باقاعدہ اللہ نے امتحان لیا۔ امتحان میں صرف حضرت آدم نے صحیح جواب بات دے کے پوزیشن حاصل کی۔ اللہ نے پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی۔ یہ سنت اللہ ہے۔ مدارس میں یہ ترتیب ہوتی ہے، تعلیم و تعلم امتحان پوزیشن لینے پہ انعام۔ تو مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی، وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری۔ غار حرا سے مدرسہ منتقل ہوتا ہے دار ارقم، صفا پہاڑی پہ قائم ہوتا ہے، جہاں محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر ایک ایک پہ محنت کر کے مدرسے میں داخلہ دلوا رہے ہیں۔ اللہ کی شان 37 طلباء اس مدرسے میں داخلہ لے کے صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ اللہ نے 38ویں درجے میں حضرت امیر حمزہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا۔ جب امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے تو کفر سے جوڑ کے بیٹھا۔ ہمارے جرنیل ان کی شاگردی بھی جا رہے ہیں۔ ابو جہل کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہوتا ہے۔ مشورہ یہ ہونے لگا مدرسے کا راستہ کیسے روکا جائے، قرآن کی تعلیم کو کیسے ختم کیا جائے۔ فیصلہ یہ لیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی شان ذمہ داری عمر کو سونپی گئی۔ عمر تلوار لیے غصے کے حالت میں صفا پہاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک ساتھی نے راستہ روکا۔ عمر اس حالت میں کہاں جا رہا ہے؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ مدرسے قرآن کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکے۔
اس نے کہا عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے۔ عمر نے جب سنا کہ جس چیز کو ختم کرنے چلا ہوں وہ پہلی میری تحریر پہ پہنچ گئی، اور غصے میں آ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا، اپنے بہن فاطمہ بن خطاب کے دروازے پہ پہنچے۔ گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بہن جان گئی میرا بھائی عمر آ گیا، استاد کو کمرے میں بھیجا، میاں بیوی دروازے کے تک پڑے، دروازہ کھولا، عمر نے غصے کی حالت میں دیکھا، پوچھا کیا کر رہے تھے؟ دونوں نے بیک آواز کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا، فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی، خاوند کو بچاتے ہوئے عمر کا زوردار تھپڑ اپنے چہرے پہ برداشت کیا۔ عمر کا تھپڑ تھا جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے، بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے۔ جب ماں کا تذکرہ آیا تو عمر کا دل پسیج گیا، کہنے لگے اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے پاکی حاصل کرنے کو کہا، عمر پاکی حاصل کرنے گئے، استاد کمرے سے باہر آ گئے۔ اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی عمر بھی شامل۔ سبق سورہ طٰہٰ کے ایک آیت پہ رکا تھا، استاد نے وہیں سے آغاز کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تحقیق میں اللہ ہوں، واجب الوجود ہوں، ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں، میری ہی عبادت کرنا، میں ہی معبود ہوں، اور نماز میرے لیے قائم کرنا۔ جب عمر نے یہ آیت سنی، اہل لسان تھے، بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے، یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، مجھے ابھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ صحابی رسول تڑپ کے کہنے لگے عمر مبارک ہو، تیرے پہ مدرسے کا دروازہ نہیں، حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ عمر پہنچے مدرسے دار ارقم کے دروازے پر، دستک دی، جو صحابی گیٹ پہ ڈیوٹی تھی اندر گیٹ پہ کھڑے تھے، جھانک کے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے مدرسے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ صحابی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے، امیر حمزہ وہاں سے دیکھ رہے تھے، بھانپ لیا، فوراً اٹھے قریب آئے، پوچھا من تک الباب، کون دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ کہا عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے مدرسے پہ دستک دے رہا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا ہٹو دروازہ میں کھولوں گا، اچھی نیت سے آیا ہے خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آیا ہے اسی کے تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، مدرسے کا دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا عمر کی نگاہیں اٹھی تو اچانک امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی۔ عمر نے اٹھی نگاہوں کو فوراً جھکا لیا، امیر حمزہ نے بھاپ لیا، انہوں نے اپنے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا لیا، عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا۔ عمر بڑھتے ہوئے محبوب کی قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ سننا تھا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے، مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے۔ صحابہ نے اللہ کی عظمت کو بیان کر دیا، اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے۔ وہاں سے یہ مدرسہ منتقل ہوا، مسجد نبوی میں باقاعدہ اس کا قیام ہوا، جہاں مسافر طلباء کا بھی اہتمام اور انتظام کیا گیا۔ مسجد نبوی کے تنور درخت کی شاخیں اللہ نے پوری کائنات پہ پھیلا دی۔ آج مدرسہ خدام الاسلام یہ اس عمارت کا نام نہیں، حقیقت میں اسی تنور درخت کی شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس عمارت کی صورت میں اس علاقے پہ ڈال دیا۔ اگر اس مدرسے کے چھت کے نیچے جمع رہے، اللہ قیامت کے دن ہمیں عرش کے سائے کے نیچے جمع فرما دے، تو مدارس اور اہل مدارس کے ساتھ جڑ جائے، اس سے محبت کرے۔ یہ ان حضرات کا احسان ہے کہ خیرخواہی کے جذبے کے بنیاد پر میرے اولاد دن اور رات محنت کر رہے ہیں۔
اور پورے قرآن کو ایک بچے اور بچی کے سینے میں سجا دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ۔ اس مجلس میں بھی بارے میں بچوں کی دستار بندی ہوگی، جن کے بچوں کے آج دستار بندی ہے، پورا قرآن وہ اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہیں، تو آج ان کے اساتذہ ان کے سروں پر اعتماد کا تاج رکھیں گے۔ دستار بندی حقیقت میں اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ بظاہر میں تو ایک کپڑا ہے سر سے باندھ دیا، حقیقت میں یہ اپنے اساتذہ اور بزرگوں کی طرف سے بچے کے طالب علم پہ اعتماد کا اظہار ہے کہ اس نے صحیح طریقے کے ساتھ پورا قرآن یاد کیا ہے اور یہ مصنف میں پکھڑ کے پورے قرآن کو سنانے کا مستحق ہے اور صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ان ماں باپ کے لیے بہت بڑی سعادت، ان بچوں کے لیے سعادت، اور یہی قرآن ہے جو اس مدرسے کا نصاب ہے۔ ہاں، دنیا میں اگر ہم اور آپ غور کریں، اعتماد کے 5 قسم کے زاویے نظر آتے ہیں، 5 قسم کے زاویے۔ پہلا اعتماد کا زاویہ وہ اولاد کا ہے اپنے ماں باپ پر۔ اولاد ماں باپ پہ اعتماد کرتا ہے، بچہ ماں باپ پہ اعتماد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک بچہ کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ایک اللہ والے کسی کا مہمان ٹھہرے، میزبان نے موقع کو غنیمت سمجھ لو اپنے چھوٹے بچے کو لا کے حضرت کے سامنے پیش کر دیا، حضرت اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں اور اسے دعا دے دیں۔ حضرت نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی اور جیب سے اس دور کے مطابق گڑ کی ایک ڈریا نکالی، ہاتھ آگے بڑھا دیا، فرمایا بیٹا لے لو، بیٹا لے لو۔ عمومی طور پہ بچہ میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے لیکن وہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ آپ نے اللہ والے نے ہاتھ پیچھے کیا اور پھر آگے کہا بیٹا لے لو۔ اب بیٹے نے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ جب بچے نے باپ کے چہرے کو دیکھا اللہ والے رو پڑے، میزبان پریشان ہوا، شاید گستاخی ہو گئی، حضرت ناراض ہو گئے، کہنے لگا حضرت معذرت چاہتا ہوں، بچہ ہے ناداں ہے، اس کو آپ کے ہاتھ سے گڑ کی ڈلیاں لے لینی چاہیے تھی۔ حضرت نے کہا میں اس لیے نہیں رویا کہ بچے نے میرے ہاتھ سے گڑ کی ڈلیاں نہیں لی، میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ بچہ اپنی چاہت پوری کرنے سے پہلے اپنے باپ کی مرضی معلوم کر رہا ہے۔ ہم اپنی چاہتیں پوری کرتے پھرتے ہیں مگر ایک مرتبہ بھی رب کی مرضی معلوم نہیں کرتے ہیں۔ بچے نے لینے سے پہلے باپ کو دیکھا ہے، اس کی مرضی معلوم کر رہا ہے، نو یا نہ۔ ہم رب کی مرضی معلوم کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ تو ایک اعتماد کا زاویہ وہ بچے کا اعتماد ہے اپنے ماں باپ پر۔ دوسرا اعتماد کا زاویہ وہ ایک شاگرد کا اعتماد ہے اپنے استاد پر۔ پہلے دن شاگرد کو آپ استاد کے سامنے بٹھا دیں جس کو کچھ نہیں پتا زبر کیا ہے اور زیر کیا ہے اور پیش کیا ہے اور کیسے ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی آواز کیسی ہے، لیکن پہلے دن استاد اس کو جیسے پڑھائے گا وہ بے خوف اسی طرح پڑھتا جائے گا کیونکہ وہ استاد پہ اعتماد کر رہا ہے۔ جس طریقے سے استاد پڑھا رہا ہے یہی درست اور صحیح ہے۔ تو شاگرد کا اعتماد استاد پر، اعتماد کرتے ہوئے جیسے استاد پڑھائے گا ویسے پڑھتا جائے گا۔ اور ایک اعتماد کا زاویہ وہ مرید کا اعتماد ہے اپنے مرشد پر۔ مرید مرشد پہ اعتماد کرتا ہے، وہ جیسے کہتا ہے ویسی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا بشرطے کہ مرشد متبع شریعت ہو۔
کیونکہ آج کل جو ہمارے پنجاب کی صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہے. تعویذ چلا پیر بھی پکا مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلا پیر بھی فارغ مرید بھی فارغ. یہ پیری مریدی تو نہیں ہے. پیر رہبر کو کہتے ہیں، دین کا راستہ بتلانے والا، اللہ اور اللہ کے نبی کے راستہ بتانے والا. ہم نے اسے کچھ اور بنا دیا. میں تعویذ کی مخالفت نہیں کر رہا، ہمارے علماء کو دیتے ہیں، لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیری مریدی اس چیز کا نام ہے. کیا بات ہے؟ ہاں اعتماد کی جزاک اللہ. تو ایک اعتماد کا زاویہ ہے مرید کا اعتماد مرشد پر. ایک عجیب سا واقعہ ہے، لیکن توجہ کرنا کہیں کچھ اور ہی نہ بنا بیٹھے. وہ کہتا ہے نا کہ مولوی صاحب نے بیان کر رہے تھے، ایک بے طرف سے بندہ بیٹھا تھا، سنا نہ سنا، باہر جب نکل کے سے پوچھے یار کیا بیان ہوا؟ بڑا غضب کا بیان تھا. بھائی کیا کہا انہوں نے؟ اب مولانا مسواک کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ جی پتہ نہیں کوئی بکواس کر رہے تھے. نعوذ باللہ. ایسے نہ ہو کہ دماغ کہیں اور پھر رہا ہو، بس آواز کان میں پڑ رہی ہو، پھر پتہ نہ ہو کہ کیا کہا کیا نہیں. تو ایک مرید کا اعتماد ہے مرشد پر. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے، دہلی سے کچھ فاصلے پہ رہائش کی. گھر کے ساتھ ہی آپ نے ایک چھوٹی مسجد بنوائی تھی جہاں باقاعدہ آپ کا درس ہوتا تھا اور 5 وقت نمازیں جمعہ سے وہیں ادا کرتے تھے. جمعے کے لیے آپ جامع مسجد دہلی میں آتے تھے. تو آپ علم بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، اور بیعت کا سلسلہ بھی تھا. تو ایک طالب علم جو عالم بن چکا تھا اور آپ سے مرید بھی تھا، ایک دن اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا. ترتیب کے مطابق بارات آئی، بیٹی کو باعزت طریقے سے بارات کے ساتھ رخصت کر دیا اور حضرت کی خدمت میں آگے کہ حضرت سے بچی کی دعا بھی کروا دو. اس دور میں پیدل راستے تھے، جنگل کے راستے میں پڑ سکتا تھا، صحرا کا راستہ بھی آ سکتا تھا. یہ باعزت رخصت کر کے بڑے مطمئن ہو کے حضرت کے پاس آیا. اب حضرت صاحب کشف، جیسے ہی بیٹا تو حضرت نے جیب سے پیسے نکالے، ہاتھ آگے بڑھائے، بیٹا یہ پیسے لے لو، دہلی کے بازار میں چلے جاؤ اور معلومات لو کہ چکلا کس مقام پر ہے جہاں گناہوں کا دھندا ہوتا. اس کے پسینے چھوٹنے لگے. حضرت مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں بازار میں جاؤں اور میں پتہ کروں ایسی جگہ کے بارے میں. حضرت نے کہا ہاں، پیسے لو، ایسے مقام کے بارے میں معلومات لے کے وہاں پہنچ جاؤ اور ان سے معاملہ طے کرو کہ نئے شکار کا ملاپ چاہتا ہوں، جو فیس مانگے جمع کرو. اس کے تو پسینے چھوٹے، آخرکار پریشان ہو کر اٹھ کے چلا گیا. یہ کام میرے سے نہیں ہوتا. تھوڑا سا آگے گیا تو سوچنے لگا یار میرے حدیث کو استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، متبع شریعت ہیں، وہ جو مجھے اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی، میری کوئی خیر ہوگی، مجھے اپنے استاد اور مرشد پہ اعتماد کر لینا چاہیے. قدم واپس پلٹے، واپس آئے. جیسے ہی حضرت کی خدمت بیٹھا نے پھر پیسے نکال کے کہا بیٹا لوٹ جاؤ. نہ چاہتے ہوئے اس نے پیسے لیے اور چھپتے چھپاتے دہلی کے بازار میں گھومتا رہا، چہرہ چھپا کے کسی طریقے سے معلومات لینے کے بعد اس مقام پہ پہنچ گیا. ہدایت کے مطابق ان سے باقاعدہ بیٹھ کے معاملات طے کیے کہ نئے شکار کا ملاپ چاہتا ہوں، جو فیس مانگی جمع کرا دیا. کمرہ اور وقت طے ہو گیا. یہ اس وقت کا انتظار کرنے لگا. توجہ کرنا، جیسے ہی وہ وقت پورا ہوا تو متعین کمرے میں داخل ہوا. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا شان اپنی بیٹی سے ملاقات ہو جاتی ہے. بیٹے نے جب باپ کو دیکھا تو دوڑ کی لپٹ گئی،
زاروں قطار رونے لگی، ابا جان شکر ہے آپ آ گئے، نہیں تو آج میری عزت تار تار ہو جاتی۔ معاملہ کیا تھا؟ یہ تو بڑی خوشی خوشی برات کے ساتھ روانہ کر کے مطمئن ہو گیا، لیکن راستے میں برات پہ ڈاکو پڑ گئے، پوری برات کو لوٹا، دلہن کو اغوا کر کے اسی چکلے پہ بیچ کے پیسے لیے اور نکل گئے۔ ادھر اللہ نے حضرت کے دل پہ الہام کر دیا۔ اب اس نے جب دیکھا کہ میری بیٹی قدموں سے زمین نکل گئی، ان سے معاملات طے کیے، جو پیسے منہ مانگے تھے وہ دے کے بچی کو لے کے گھر آ گیا، بچی کو گھر پہنچایا، خود گیا حضرت کی خدمت میں، زاروں قطار رو رہا ہے، حضرت اگر آج میں آپ پہ اعتماد نہ کرتا، آج میری اور میری بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی۔ آپ پہ اعتماد کیا، اللہ نے میری بچی کی عزت بچا دی۔ تو اگر مرشد متبع شریعت ہے، شریعت کو جانتا سمجھتا ہے، تو مرید کا اس پہ اعتماد کرنے میں ہی فائدہ ہے۔ آج کل تو مرید چاہتا ہے کہ بس جو بھی چاہتا ہے ویسی ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ بس فائدہ نہیں ہوتا، بس میری مریدی چلتی ہے، استفادہ نہیں کر سکتے۔ جی تو ایک اعتماد کا زاویہ اولاد کا ہے ماں باپ پر، دوسرے اعتماد کا زاویہ شاگرد کا ہے استاد پر، تیسرے اعتماد کا زاویہ مرید کا ہے مرشد پر، چوتھا اعتماد کا زاویہ وہ ایک امتی کا ہے اپنے نبی پر۔ یہاں اعتماد سے مراد وہ یقین والا تعلق، امتی اپنے نبی کے طریقوں اور فرامین پہ یقین رکھتا ہے کہ میری عزت اور کامیابی ہے تو اسی میں ہے۔ آج یہ معاملہ ہمارا کمزور پڑ گیا۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں ایک طرف برادری، ایک طرف نبی کا طریقہ، مقابلے میرے برادری کا طریقہ رسم۔ آپ خود اندازہ لگائیں جب دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ کے برادری کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں ہماری ایمان کی کیا حالت ہے۔ جس ذات کی شفاعت پہ زندگی گزار رہا ہوں، اس کی شفاعت کی امید پہ زندگی بسر کر رہا ہوں، جب برادری اور معاشرے کے رسم کے مقابلے میں نبی کا طریقہ ہو، میں پہلے نبی کا طریقہ چھوڑ دیتا ہوں۔ برادری کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سمجھایا جائے تو جواب ہے کہ جی کیا کریں، پھر برادری کے سامنے ناک کٹتی ہے، یعنی بے عزتی ہوتی۔ برادری کے طریقہ چھوڑنے پہ تو ناک کٹتی ہے، لیکن نبی کے طریقہ چھوڑنے پر امتی کوئی شرم نہیں محسوس کرتا۔ دوستو یہ وہ باتیں ہیں جس پہ ہم آپ نے خود غور کرنا، سوچنا کہ ہم کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں۔ تو ایک امتی کا اعتماد ہے اپنے نبی پر۔ توجہ کریں، جب محبوب پیغمبر معراج سے واپس تشریف لائے، آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا کہ رات کے کچھ حصے میں گیا، سات آسمان سے ہوتا ہوا جنت جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا۔ جو یقین کا تعلق رکھنے والے تھے انہیں تو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ ابو جہل جو کان دھرے رکھتا تھا، کوئی نئی بات ملے اور پروپیگنڈا کرتا، یہ بات اس تک بھی پہنچ گئی۔ اب ابو جہل گیا صبح صبح ابو بکر کے دروازے پر، دستک دی، ابو بکر آیا۔ ابو جہل کیسے آنا ہوا؟ ابو بکر ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ پوچھو کیا بات؟ مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے جنت جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، کیا آپ یقین کرو گے؟ ابو بکر تک ابھی یہ بات نہیں پہنچی تھی، یقین کرو گے؟ ابو بکر نے دو جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ کہ بظاہر تو یہ ناممکن ہے، واقعی حقیقت میں بظاہر تو ناممکن معاملہ تھا،
اسباب کے ماتحت نہیں تھا، اسباب سے بالا بالا تھا، عرش پہ جانا واپس آنا. اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے. ابو جہل سمجھا جواب میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے تو خوشی سے جھومنے لگا. واقعی جو وحی کا معاملہ ہے وہ عقل میں نہیں آ سکتا. جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وحی کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن ابو جہل سمجھا کہ جواب میرے مزاج کے مطابق، جھوم کے کہنے لگا ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے آج یہی دعویٰ کیا ہے. جب یہ سنا تو ابو بکر کہنے لگے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، ابو جہل اگر میرے نبی کا دعویٰ ہے میں بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہ تھا تعلق اعتماد اور یقین کا. بغیر کچھ سوچے آپ نے کہا، محبوب نے فرمایا تو میں بغیر شک و شبہ کے یقین کرتا ہوں. یہ بالکل صحیح اور درست. تو یہ کہ نبی کا یقین اور اعتماد ہے ایک امتی کا اپنے نبی کے فرمان پر. آج ہم تو اس میں وجوہات معلوم کرتے ہیں، یہ سنت ہے، کیوں سنت ہے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ بس میرے نبی کا طریقہ ہے، اس سے بڑھ کے اور کون سی بات ہے. اور اگلی بات، ایمان کی کمزوری اس درجے پہنچ چکی ہے آج کا امتی اپنے نبی کی سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتا. یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، یعنی یہ اسی یقین ہے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے، سنت ہے، تو اس سے نبی کا طریقہ سمجھ کے سنت سمجھ کے چھوڑ دیتا. یہ ہماری حالت ہے. علماء اور مدارس سے دوری کے اثرات. تو ایک امتی کا یقین اپنے نبی پر کہ میری عزت اور کامیابی ہے تو نبی کے طریقے اور نبی کے فرمان میں. اور ایک اعتماد کا زاویہ، وہ ایک بندے کا اعتماد اور یقین ہے اپنے رب پر. بندہ پر رب کی یقین رکھا کہ جو حال میرے پہ آیا ہے میرے مالک نے بھیجا ہے اور اس میں میری بھلائی ہے. دیکھیں ہر انسان 8 حالات میں آزمایا جاتا ہے. 8 حالات میں ہم ہر وقت کسی نہ کسی حال سے گزر رہے ہیں، امتحان سے گزر رہے ہیں. وہ 8 حالات کیا ہیں؟ خوشی اور غمی، صحت اور بیماری، تنگ دستی اور فراوانی، وصل اور فراق. رب اولاد دے بھی دیتا ہے، لے بھی دیتا ہے. ایک چیز مل بھی جاتی ہے، واپس بھی ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے. یہ 8 حالات میں سے ہم اور آپ ہر وقت کسی نہ کسی ایک حال میں گزر رہے ہیں. ہر لمحہ میرے آزمائش کا اور امتحان کا ہے. تو اللہ کے ساتھ یقین کے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جو حال بھی میرے پہ آئے، غمی ہے، خوشی ہے، تنگدستی ہے، فراوانی ہے، صحت ہے، بیماری ہے، مجھے یقین ہو کہ کسی بندے نے نہیں بھیجا، میرے مالک نے بھیجا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی مسئلہ بن جائے جو اس نے کچھ کر دیا اور اس نے کچھ کر دیا اور اس نے کچھ. کوئی بندہ بندے پہ حال نہیں بھیج سکتا، مالک بھیجتا ہے. اور وہ حال در حقیقت ایک امتحانی سوال ہوتا ہے. رب دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ اپنے کردار کے قلم سے اس کا کیا جواب دیتا ہے. یعنی اس میں پریشانی ڈالی ہے، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتا ہے. صبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا بے صبری کا اظہار کرتا ہے؟ میرے در پہ چھپتا ہے یا در در پہ گھومتا ہے؟ آج تو پریشانی آ جائے نا، سب سے پہلے رب کا در چھوڑتا ہوں، در در پہ گھومتا ہوں. یہاں حساب کتاب کروا، یہاں پانی نکلوا، یا ستارے لڑوا، معلوم نہیں کس کس خاتوں پہ پڑ جاتا ہوں، رب بھول جاتا ہوں. تو مجھے یقین ہو جو حال آیا ہے میرے مالک نے بھیجا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات تاکہ یہ معاملہ تھوڑا کھل جائے اور بات تو پھر سمیٹ رہا ہوں. ایک بھینی پہ کچھ گھر آباد تھے. ایک ہی خاندان کے تھے، چند گھر تھے. ان کی ایک بہت پرانی دشمنی تھی. اتنی پرانی ہو گئی تھی یہ بھول گئے تھے دشمن. یاد رکھنا، دشمن کو کبھی نہ بھولانا. دشمن ایک ہے تو تب بھی زیادہ ہے، دوست 1000 ہیں تب بھی کم ہے.
इनका जो दुश्मन था उन्हें एक दिन एक रात मौका मिला, उन्हें बस्ती के रात के आखिरी हिस्से में हमला कर दिया। अच्छा, इससे पहले ये बात कि बस्ती में एक मियाँ बीवी थे बे औलाद, छोटा सा जमींदार अपनी मदद के आप के तहत करते थे, तो उन्होंने बस जैसे कैसे गधा पाला हुआ था कि कुछ सामान रख ले जाना, लकड़ियाँ, कोई और चीज़, कोई फसल, कमज़ोर थे, खुद उठा नहीं सकते थे, मुलाजिम रख नहीं सकते थे, औलाद थी नहीं, इसी तरह चौकीदारी के लिए कुत्ता पाला हुआ था, और घर में जैसे होता है एक मुर्गा भी था। एक दिन वो गधा मर गया, खाउन काम पे बाहर गया और बीवी रो रही है, चिल्ला रही है। जब शाम को घर आया, बीवी चीख रही है, हमारा गधा मर गया, लगता किसी ने कुछ कर दिया। खाउन कोई सही अकीदा था, उसने कहा अल्लाह की बंदी, न मैंने मारा न तूने मारा, जिसकी चीज थी उसी ने खुद मारा है, इसमें मेरी तेरी कोई भलाई होगी। खैर समझाता रहा, बीवी खामोश हो गई। चंद दिन गुजरे, जो कुत्ता पाल रखा था चौकीदारी के लिए वो मर गया। अब बीवी चीख रही है, चिल्ला रही है, किसी ने कुछ कर दिया है, जाके पता करो। खैर ये फिर समझाता रहा, आखिरकार वो खामोश हो गया। रब की कुदरत, चंद दिनों बाद जो मुर्गा पाला था वो मर गया। अब तो बीवी संभलती नहीं, चीख रही है, तू बात नहीं मानते, जाओ कहीं हिसाब किताब करवाओ। कहते हैं ना कि जैसे बच्चों का शोर कभी कभी बंदा बर्दाश्त कर लेता है, तो औरतों का शोर भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। ऐसा न हो कि उनका शोर सुना और मैं तोड़ पड़ूं। वो खाम कोई ज़्यादा ही समझदार था, लगता है कोई नए चार महीने लगा के आया होगा। उसने देखा बीवी चीख रही है, बेकरार है, परेशान है, मुझे कहते हिसाब किताब के लिए जा। सोचने लगा कि यहाँ मुर्गा मरा है, हिसाब किताब के लिए जाऊंगा तो मुझे बकरा देना पड़ेगा, क्यों ना मैं इसी को काबू कर लूं। फिर वो डट गया, बीवी समझ गई है इसने बात तो मानी नहीं, खामोश हो गई। फिर ये वक्त गुजरता गया, जो बात कहना चाहता था। कुछ अरसे बाद दुश्मन ने हमला किया, रात के आखिरी हिस्से में जो सामने आया मार दिया, जो हाथ लगा लूट लिया। इनका ये घर बच गया, इसे हाथ तक नहीं लगाया। सुबह हुई तो क़यामत बरपा है, ये घर वाले मियाँ बीवी बाहर खड़े, दाएं बाएं के बस तुम्हारे लोग आए हुए, सारे हैरानी पे पूरी बस्ती उजाड़ दी, इन्हें हाथ नहीं लगाया। लगता है कि ये दुश्मनों के साथ मिले हुए थे, इन्होंने उन्हें मौका और रास्ता और वक्त बताया है, उन्हें रास्ता दिया। अब लोग उस मियाँ बीवी को शक की निगाहों से देखने लगे। एक समझदार शख्स था, उसने संजीदा किस्म का, उसने सोचा कि ये तो एक बातें है ना, लेकिन मैं तहकीक करता हूँ। उनका ताल्लुक दुश्मनों से भी अच्छा ताल्लुक था, इनसे भी अच्छा ताल्लुक था। वो गया खामोशी के साथ, इनके जो दुश्मन थे उनके बड़े से मिला, तो ये आपने सारी बस्ती वीरान कर दी। पूछ रही है कि एक घर को हाथ नहीं लगाया, क्या वो घर वाले आपसे राब्ते में थे, उन्होंने आपको रास्ता दिया? पर मैं हमारा वहाँ किसी से कोई राब्ता नहीं था, हमें कोई नहीं पता, कोई राब्ता ताल्लुक नहीं था। तो इसने कहा फिर सारी बस्ती वीरान कर दी, एक घर को तुम छोड़ा। तो दुश्मन के बड़े ने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा मामला एक, जब हमने बस्ती पे हमला किया कि हर एक घर से किसी न किसी जानवर की आवाज़ सुनाई, कहीं से गधी की, कहीं से कुत्ते की, कहीं से मुर्गे की, बस आवाज़ सुनाई देती, हमें यकीन हो जाता घर वाला घर मौजूद है। हम हमला कर देते, सामने जो आता मार देते, जो हाथ लगते लूट देते। हाँ, उस बस्ती में एक घर ऐसा था जहां से किसी जानवर की आवाज सुनाई नहीं दी। हमारे दिल में ये बात आ गई कि घर वाला घर नहीं, इसलिए हमारे कदम उसकी तरफ बढ़े ही नहीं। अब जब बात वापस आई तो खामन बीवी से कहने लगा, देखो मैं नहीं कहता था इसमें मेरी तेरी खैर होगी, अल्लाह ने जानवरों की जानें ले ली मगर मेरी तेरी जान को बचा लिया। तो अल्लाह के साथ यकीन का ताल्लुक जो हाल आया है, मालिक ने भेजा है, मेरी इसमें भलाई है। अगर ये यकीन बन गया ना, हमारे आधे से ज्यादा झगड़े खत्म हो गए। तो हर एक के बारे में बदगुमानी, उसने कुछ किया है, उसने कुछ किया है, उसने कुछ किया है, बस इसी में इख्तिलाफात और झगड़े।
حساب کتاب والوں کے پاس جاؤ گے وہ سب سے پہلے کہے گا ہاں آپ کے خاندان میں ایک عورت ہے اس طرح اس نے یہ کر رکھا وہ کر رکھا ہے، ہم یقین کر لیں گے جیسے نعوذ باللہ قرآن نازل ہوا۔ اگر وہ آپ کو یہ بات نہیں کرے گا تو آپ اس میں یقین کہاں کرو گے؟ دوبارہ تو اس کے پاس جاؤ گے نہیں، اس کی دکانداری ٹھپ ہو جائے گی۔ اسے تو یہی کہنا ہے، کسی کو کہ چڑیل چمڑی ہوئی ہے، جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، کسی نے فلاں یہ کر دیا فلاں یہ کر دیا، تبھی تو آپ کو اس کے ساتھ آنا جانا لگا رہے گا، کبھی مرغا دو گے کبھی بکرا دو گے کبھی کیا کرو گے کبھی کیا کرو گے۔ یہ سارے معاملات تب ہوتے ہیں جب بندے کا تعلق رب سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو ایک اعتماد کا زاویہ یہی ہے کہ بندے کا اعتماد اور یقین اپنے رب پر، تو آئیں اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کریں، اپنے نبی کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑیں، اور یہ ایسے ماحول میں ایسی صحبت میں جڑنے کی بدولت حاصل ہے۔ آخری بات کہتا ہوں، میرے آپ کے پاس اب بھی وقت ہے سچی توبہ کریں۔ یا اللہ کمزور ہوں، کمزوری کا اظہار کرتا رہا، غفلت کا شکار رہا، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ رب بڑا کریم ہے، بڑی مہربان ذات۔ اللہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دیتا ہے۔ نیکیوں پہ بدل دیتا ہے، صرف نیکیوں پہ نہیں بدلتا، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بھی ڈال دیتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محبوب پیغمبر سے مختلف مجالس میں ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا کفل، اس کا واقعہ سنا۔ آپ نے فرمایا کہ کفل نامی شخص تھا بنی اسرائیل میں، ایک بستی میں رہتا تھا اور شرابی کبابی قسم کا بندہ تھا۔ اس کا گھر کا دروازہ 24 گھنٹے گناہ کے لیے کھلا رہتا تھا۔ علاقے پہ با اثر تھا، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، صاحب دولت تھا۔ اللہ کی شان اس بستی میں خوبصورت نوجوان لڑکی رہتی تھی، اسے کسی موقع پہ پیسوں کی ضرورت پڑی، گھر میں رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں کہیں سے اتفاقاً کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ سوچنے لگی کفل کے پاس جاتی ہوں، صاحب دولت ہے، اس سے بطور قرض مانگ لیتی ہوں، آہستہ آہستہ لوٹا دوں۔ یہ ایک شام کو پہنچی کفل کے دروازے پر، کفل نے دیکھا آج تو شکار خود چل کے آ گیا۔ اس نے سامنے بات کی، مجھے 30 درہم کی ضرورت ہے، لوٹا دوں۔ کفل نے کہا 30 نہیں 60 درہم دوں گا، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کے ساتھ مشروط ہو۔ معلوم نہیں وہ بچی کے ساتھ مجبور تھی، خاموش ہو گئی۔ کفل اب بڑھنے لگا گناہ کے ارادے سے، گناہ کی راہ سے بڑھنے لگا۔ اس لڑکی نے دیکھا تو اس پہ کپ کپی تاری ہو گئی، رنگ زرد پڑ گیا۔ کفل نے قدم روک لیا، کہنے لگا کیا تو اس سے پہلے اپنے رب کے ایسے گناہ نہیں کیا؟ اسے چیخ ماری، خدا کی قسم میں رب کے ایسے نافرمانی نہیں کی۔ یہی جملہ تھا اس پاکیزہ زبان سے نکلا، کفل کے دل پہ جا کے دست کہنے لگا یہ 60 دینار لے لے، 60 درہم لے اور عزت سے چلی جا، اور یہ بھی سن لے آج کے بعد کفل یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ کی شان اسے سچی توبہ نصیب ہوئی۔ آج پہلی رات تھی، دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، آج اس نے اندر سے بند کر دیا۔ صبح ہوئی، چھوٹی سی بستی تھی، جو نکل رہے دیکھتے دروازہ بند ہے، جو کبھی بند نہ ہونے والا، ایک ایک کر کے جمع ہونے لگے۔ جب قریب آئے تو کیا دیکھا؟ دروازے کے اوپر کفل کے گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا لَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ الْكِفْلَ، تحقیق اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ حیران ہوئے کیا معاملہ، دستک دی، کوئی جواب نہیں۔ اتفاق سے انہوں نے دروازہ توڑا، کیا دیکھا کہ کفل مصلی پہ سجدے کی حالت میں پڑا دنیا سے جا چکا تھا۔
जिस रात तौबा नसीब हुई उसी रात मौत आ गई। अल्लाह ने लोगों के दिलों में जो नफरत थी, गुनाह को भी नेकियों में बदला, लोगों के दिलों में मोहब्बत भी डाला। मेरा रब इतना करीम है, तो आए सच्ची पक्की तौबा करने और एक अमली जिंदगी की तरफ बढ़ें। अल्लाह ताला हमें और आपको अमली तौर पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत शाह साहब भी तशरीफ ले आए हैं, माशाअल्लाह।